سوالات. یہ مرزا انجینئر محمد علی، اب ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ گندے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے. صاف ستھری بات اور صاف ستھری زبان ان کو اچھی نہیں لگتی. یہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کی عادات میں شامل ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انجینئر محمد علی حلال زادہ نہیں ہے. وہ کبھی انبیاء کرام کے خلاف بات کرتا ہے، کبھی صحابہ کرام کے خلاف بات کرتا ہے، کبھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے خلاف بات کرتا ہے، اور اہل سنت سے وابستہ بزرگ ان کے خلاف بات کرتا ہے. پھر تڑیاں دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے. جس سے اس کا واسطہ ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے زندہ بابا سب کچھ کر سکتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، وہ اتنا منحوس ہے، یہ تو 2 نمبر ہے. جب پہلے آیا تھا میں نے یہاں بھی آواز اٹھائی تھی اور دوسری جگہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کی معلومات کمزور ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں عبداللہ خادم ایسے کرتا رہتا ہے. وہ خواہ مخواہ مجھے پڑے رہتے ہیں، نہ ان کو تحقیق ہوتی ہے نہ وہ کبھی چیک کرتے ہیں ان چیزوں کو. اور میں نے دوسرے دوستوں سے بھی کہا تھا، بریلوی دوستوں سے بھی میں نے کہا تھا. دوست میں نے اس لیے کہا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہمارے کام آ جاتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ رسمی ہے، ریتی ہے، اور وہ غلط کام کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں. بہرحال وہ کہنے لگے کہ نہیں جی آپ تو ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، یہ چکر بازی یہ ہے کہ 4 کتابیں حدیث کی سامنے رکھیں، کوئی جملہ حدیث کا پڑھا اور ترجمہ غلط کر دیا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اب یہ ترجمہ ہو رہا ہے، میں ان کا ترجمہ کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. 100 مرتبہ معافی مانگنے کے بعد نقل کفر نباشد کے اصول کے مطابق کہ کچھ صحابہ جنت میں جائیں گے، کچھ صحابہ جہنم میں جائیں گے، تو یہی ہے ترجمہ اس کا. اب چونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں، اصحاب یہاں بھی لفظ مراد ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ یہ تو صاحب کی جمع ہے. اچھا، بہرحال یہ علمی باتیں ہیں، لیکن آپ اس پر غور کیجئے کہ لوگ صحاب کو صحابہ کی طرف منسوب کر کے معنی اور مفہوم غلط لے لیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے ٹھوس دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا. اسی طرح یہ جو پلمبر ہے، یہ کوئی حوالہ دے کر ترجمہ غلط کرتا ہے، سیاق و سباق کی عبارت نہیں پڑھ سکتا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہ پاگل ہے، عقل سے فارغ ہے، یہ جاہل مطلق ہے، یہ اناڑی ہے. کہتے جی نہیں تو پھر میدان لگا لو. بھئی ہمارے بزرگ تو موقع پہ گئے ہیں نا جیلوں، ہر مسلک کے لیے گئے ہیں، ہمارے بزرگ بھی گئے ہیں. اگر کسی کو اعتبار نہیں ہے، دو دی ککڑ طرح کھڈی اچ بیٹھے باہر نکل مردودا، کٹانی رن دا پتر ساری دنیا کو خراب کر رہا ہے، دوسرا مرزا قادیانی. ہمیں چکر دیتے ہو تم، نکل بار اندر ہی پڑا ہے تم. یہی تو پلاننگ ہے، اس کو اندر رکھ کر پیسہ خرچ کر کے سپورٹ کر کے. اب جو بات میں کرنے لگا ہوں قادیانیوں کی سپورٹ میں، جو اس نے کی ہے، اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں. ہمارے لوگوں کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ بڑی جلدی کہہ دیتے ہاں جی انہیں آکھیا ہے. ہمارے لوگوں کا بھی کوئی حال نہیں، کیونکہ نہ علماء کرام سے رابطہ ہے اور نہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا. اس نے جو سپورٹ کی ہے قادیانیوں کی، بہت ساری باتیں کی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے، وہ کہنے لگا کہ اگر قادیانی غیر مسلم ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی تو اشرف علی رسول اللہ پڑھایا ہے،
پھر اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے۔ ہمارے والوں نے بڑی جلدی کہا کہ ہاں جی ہاں جی۔ اب میں آپ کو اس کی صحیح صورتحال بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بزرگ گزرے، اور اتنے اعلیٰ قسم کے بزرگ تھے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے انگلیوں سے نور نکلتا تھا، جو اس طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اچھا، وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس کی ہر بات نوٹ ہوتی تھی، ان سے 1 منٹ ٹائم ملتا تھا اس دور میں، 2 منٹ ٹائم ملتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ بیٹھے تھے تو ایک مرید ان کا بات کو پورا غور سے سنیں گے پھر نتیجہ نکلے گا۔ اس مرید نے آ کر کہا حضرت صاحب، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، ہم ادھر تقریر کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارا ماتھا چوم رہے ہوتے ہیں، او بھائی ہم تقریر کریں یا ماتھا چوموائیں؟ اوے بعد میں چوم لینا نا، نہیں، یہ پاگل پن کی نشانی ہے، یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ جی ہوا یہ کہ تھانوی صاحب سے اس کے مرید نے کہا کہ حضرت وہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ان کا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ میں خواب میں آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ آپ لوگوں کو آپ نے تعبیر رویا نہیں پڑھی، خواب کچھ اور ہوتی ہیں، تعبیریں کچھ اور ہوتی ہیں، اس پر بھی آپ غور کریں گے۔ میں نے اس پر بھی کچھ پڑھا ہے، خواب کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیر متبع سنت ہے، سنت کے طریقے پر چلنے والا۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی، کبھی نہ مرید نے بات کی نہ کبھی پیر نے بات کی۔ اب دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا، خوابوں پر بحث علیحدہ ہوگی، ہر ایک کی خواب کی بات نہیں کر رہا، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا ہوں، آپ کے جسم اطہر کو میں نے اٹھایا ہے اور چل دیا۔ جب تعبیر کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی سنتوں پر اتنی محنت کرو گے کہ آپ کا علم اور نور پوری دنیا میں پھیلے گا۔ بات میں فرق ہے۔ ایک بزرگ، یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے پاس آیا رات کو، کیوں آئے؟ یہ علیحدہ بات ہے، ہمیں کوئی بزرگ نہیں مانتا، یہ ساری بزرگی میں نے پڑھی ہوئی ہے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے کافی حد تک۔ کیا بات ہے رات کے 2 بجے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہیں خواب دیکھا اور بڑا گندا خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا وہ کیا خواب؟ کہ بس جی میں نے دیکھا ہے، میں رات کو پڑھ رہا تھا مقدس کتاب اور اس پر میں نے پیشاب کر دیا۔ انہوں نے کہا پھر کیا گھبرانے کی ضرورت ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری نسل میں سے کوئی اولاد ہوگی اور وہ اللہ کے قرآن کے چرچوں کو اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلائے گی۔ اب ذرا غور کیجیے، خواب شریعت میں سوائے انبیاء کے حجت ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ انبیاء کے بغیر خواب حجت ہوتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات سنیے، اگر میں خواب میں دیکھوں کہ فلاں اللہ والے کی بیٹی سے میں نے رات کو نکاح کیا ہے، تو کیا اگلے دن وہ اللہ والا اپنی بیٹی مجھے دے دے گا؟ کیا خواب حجت ہوگا؟ اگر میں خواب میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ کیا یہ خواب حجت ہوگا؟ ایک بات۔ اگر کوئی آدمی خواب میں غلط زبان سے جملے جو بد مذہب کہتا ہے اس کی زبان سے نکل گئے تو کیا وہ حجت ہوگی؟ کیا آپ کے ملک کا قانون آپ کے ملک کی کلیدی اسامی پر متعین کسی صاحب حیثیت، صاحب اقتدار کے خلاف خواب میں کوئی بات کر دے، کیا قانون اس کو سزا دے گا؟ جس طرح خواب میں نکاح نہیں ہوتا،
جس طرح خواب میں طلاق نہیں ہوتی، اسی طرح خواب حجت نہیں ہوتا۔ اگر خواب نے اس خواب والے نے بیان کر دیا، تھانوی صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ یہی کلمہ پڑھا کرو۔ تھانوی صاحب نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد متبع سنت ہیں، حضور کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ خواب کچھ تھا، تعبیر کچھ نکلی، یہ آج تک ہو رہا ہے۔ اس بات کو لے کر اگر مرزا کہتا ہے کہ یہ بھی قادیانی ہے، تو پھر سب سے بڑا مرزا انجینئر خود قادیانی ہے اور انہی کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اس بات پر جرح کی جا سکتی ہے، قدح کی جا سکتی ہے، بحث کی جا سکتی ہے، اگر مرزا کو اعتراض ہے۔ مجھے یاد آیا مولانا غلام فرید صاحب گھمتو، آپ نے ان بزرگوں کو دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں۔ غلام مصطفیٰ کھر جب پنجاب کا گورنر تھا، اس نے کہا کل تک وہ تیری منجلی کنگر سے ککر سے ٹنگی کھڑی ہے، آج تو محمد علی مفکر بن میں سارے واسطے۔ اس لیے یہ جھوٹا انسان ہے، فراڈیا ہے، بے وقوف ہے، اجل ہے، مجہول ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا کہ اس کے شاگرد کمنٹس میں مجھے گالیاں دیں گے، میدان لگاؤ میدان، تم جو کہتے ہو کہ ہم بڑے ہیں تو لکھو ایک اسٹام، ہم آنے کو تیار ہیں۔ ہم نے کچی گولیاں نہیں کھائی ہوئی، ہمیں پتہ ہے مناظرہ کیسے ہوتا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس کے ضابطے کیا ہے۔ تم دوسرے شریف مولویوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ میدان لگے گا، پتہ چل جائے گا کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے۔ اس لیے یہ آدمی گمراہ ہے اور کفر کے قریب ہے، اس سے بچیے، اس کی باتوں سے بھی بچیے۔